اب حضرت ابراہیم کو لایا گیا، اب اس آگ میں ڈالنا تھا۔ شیطان نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو، منجنیق بناؤ، بڑے بڑے بانس لو، رسیاں ڈالو، جس طرح غلیل نما کوئی چیز نہیں ہوتی، اس طرح اس میں زور سے پھینکو گے تو ابراہیم آگ میں چلا جائے گا۔ عشق کا امتحان ہے، اللہ کا پیارا خلیل ہے، آگ میں جا رہا، آگ جل رہی ہے۔ قصور کیا ابراہیم کا؟ حق بولا، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، حور و غلماں کی چیخیں نکل گئی، زمین بھی کانپ گئی، آسمان بھی لرز گیا۔ میرے اللہ، اس پوری روئے زمین پہ تیرا ایک بندہ جو تجھے مانتا ہے، ایک خلیل جو تیری توحید کا اقرار کرتا ہے، یہاں لو سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب کی قدرت کا نظارہ دیکھیں، آواز آتی ہے، میرے فرشتوں آزمانا چاہتے ہو؟ میرا خلیل ہے۔ خلیل کہتے گوڑے یار کو، جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، تے میں سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ عشق تے آتش دوویں برابر، تے ذرا عشق دا تاو دیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا۔ اگ دا دارو پانی ہے جی، دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ نہیں سوجدا، جتھے عشق حراندہ ڈیرا۔ جاؤ میرے خلیل کو آزماؤ، جاؤ میرے یار کو آزماؤ۔ ہوا والا فرشتہ آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر اجازت دیں، ہوا کا ایسا جھونکا ہے اس آگ کا رخ پلٹ جائے اور سارے نمرودیوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ فرمایا جا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پانی والا فرشتہ بھی آ گیا، حضور مجھے اجازت دے، اتنی بارش برساؤں کہ ابھی کے ابھی آگ بجھ جائے۔ فرمایا جا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت۔ آپ جاگ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے کوئی سزائے موت کا قیدی ہو، گھر والے مدعی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ساری زمین تیرے نام لگوا دیں گے، گھر بھی تیرے نام لگوا دیں گے، یار معاف کر دے، سارا کچھ، اتنا پیسہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، پہلی بننا بھی دے دیں گے، یار معاف کر دے یار۔ یہاں سارا کچھ لٹانے کے لیے بندہ تیار ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں خود آ رہے ہیں، حضور بتائیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں، تجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پانی والا فرشتہ بھی چلا گیا، ہوا والا فرشتہ بھی چلا گیا، پھر فرشتوں کا سردار جبریل آیا، تارے سدرہ کا راہی آیا، اے رب کے خلیل مجھے کوئی حکم فرمائے۔ کہا نہیں نہیں جبریل، تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، جبریل تجھ سے کوئی کام۔ وہ جبریل اتنے بڑے پروں کا مالک، 600 پروں کا مالک، ایک پر شرق تا غرب سماج ہے، صرف اسی طرح جبریل نے کرنا تھا، ہوا کا جھونکا آنا تھا، یا بس اسی طرح اشارے کرنا تھا، ساری آگ بجھ جانی تھی۔ مگر قربان جائیں، اقبال بھی تڑپ کے کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام آئی۔ ابھی عقل کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتے آ کے کہتے ہیں حضور ہم سے نوکری لیں۔ عقل کہتی ہے جبریل نے آ کے عرض کی حضور کوئی حکم ہو۔ پانی والا فرشتہ کہتا ہے حضور کوئی حکم ہو۔ آگ والا آگ بجھا دیں گے۔ ہوا والا فرشتہ کہتا ہے حضور کوئی حکم ہو۔ عقل حیران ہے لیکن عشق ہے۔ جبریل بول کے کہتے ہیں حضور چلو مجھ سے کوئی کام نہیں، میں سدرہ تک جا سکتا ہوں، رب کے پاس ہی کوئی پیغام پہنچا دیں۔ حضور مجھ سے کوئی کام نہیں تو چلو اس کے آئے دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، ایقان دیکھیں، حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھیں۔ اور آج جھنجھوڑے اپنے آپ کو یار، آج سوال کرنا میرا ایمان کہاں ہے، آج خود سے سوال کرنا۔ ابراہیم کا جواب میں قربان جاؤں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جبریل کیا کہتے ہو، پیغام پہنچا دوں؟ جبریل جاؤ، کیا میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ وہ میرے حال سے بھی واقف ہے، وہ میرے قال سے بھی واقف، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل چلے جاؤ۔ جبریل بھی بے مراد لوٹ گیا۔ اب منجنیق میں ڈالا گیا حضرت خلیل کو، اور منجنیق کا اشارہ ہوتا ہے، منجنیق کے ذریعے حضرت خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، اگر یہاں سے عشق ہے اور یہ کبھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لو رب سے لگائیں اور رب تنہا چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی رب سے پیار کا ناتا جوڑے، کوئی اپنے اللہ کا ہو جائے اور رب اسے تنہا چھوڑ دے، خدا کی قسم یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج چوری صاحب اپنے کامے کو جلدی جلدی چھڑانے کے لیے تھانے میں پہنچ جاتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یاری رب کے ساتھ ہو، اللہ تنہا چھوڑ دے، یاری اللہ سے لگائی ہو۔ آواز آتی ہے اور پھر ڈائریکٹ آواز آتی ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ رب نے پیغام سیدھا آگ کو دیا، آگ ٹھنڈی ہو جا، دیکھنا میرا یار تیری طرف آ رہا ہے، دیکھنا میرا یار تیری طرف آ رہا ہے، دیکھنا میرا خلیل ہو۔ اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا تو ہو سکتی ہے آگ، تو کر سکتی ہے آگ
گلستان پیدا. آج اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو تو یقین کریں یہ حسد کینے اور یہ لڑائی جھگڑے والی آگ بجھ جائے گی. ابراہیم خلیل اللہ آگ کی طرف جا رہے ہیں, آواز آتی ہے میرے یار پہ ٹھنڈی ہو جا. تفسیر مظہری نے بڑی سونی بات لکھی ہے, کہا کہ اس دن نا آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ کوئی بندہ بھی آگ سے نفع حاصل نہیں کر سکا, ساری ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر آگے چل کے اور بات لکھی, اللہ تعالیٰ نے علی ابراہیم فرمایا, اگر علی ابراہیم کا لفظ نہ آتا تو قیامت تک کوئی بندہ آگ سے نفع نہیں لے سکتا تھا, آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. حضرت خلیل کے قدم لگتے آگ میں, آگے بھی پھول ہیں پیچھے بھی پھول ہیں, دائیں بھی پھول بائیں بھی پھول, آگے بھی پھول پیچھے بھی پھول. فرشتے آ کے بیٹھ گئے, آپ کا دل اللہ اکبر. میں نے کہا ایمان پیدا کرو اپنے سینے میں, حضرت خلیل اللہ جیسا, آگ بجھ جائے گی. آج ہر بندے کی زبان پہ شکوہ ہے, یار کسی نے جادو ٹونا کر دیا, نہیں یار تو مصلی رسول پہ نہیں آ رہا. آج ہر کسی کی زبان پہ شکوہ ہے, میرا کاروبار نہیں چل رہا, میری اولاد نافرمان, نہیں تو قرآن نہیں کھول رہا, تو یاری رب کے ساتھ لگا آگ بجھ جائے گی, تو یاری مولا کے ساتھ لگا یہ ساری آگ بجھ جائے گی. تو اپنے رب کا ہو کر تو دیکھ. اللہ اکبر. پھر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اور یہی بڑا پیغام ہے, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات. میرے لیے بھی دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے, یا اللہ ہمارے سینوں میں حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر دے. وما علینا الا البلاغ.